ابو جہل سے کسی نے پوچھا تھا صحابی رسول نے کہ ابو جہل ایک بات بتا، لیکن تجھے رب کائنات کی عزت کی قسم بات سچی کرنی ہے، ڈنڈی نہیں مارنی۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، وعدہ، میں جیسا بھی ہوں، میں نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آج آپ کے کہنے پر بات سچی کروں گا۔ آپ بولیں، آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ صحابی رسول نے پوچھا، سوال یہ کیا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نے اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا، لیکن صحیح صحیح بتا تیرا دل کیا کہتا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا سچی بات تو یہی ہے کہ میرا دل یہی گواہی دیتا ہے کہ واقعی سچا نبی ہے، واقعی سچا نبی ہے۔ یہ 7ویں پارے کی کسی آیت کی تفسیر کے ضمن میں مفسرین نے باقاعدہ اس کو ذکر کیا ہے۔ کہنے لگا کہ اگر آج تو نے مجھے پابند کر دیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، میں چونکہ وعدہ کر چکا ہوں، تو سچی بات یہی ہے، میں نے کلمہ اگر نہیں بھی پڑھا، وہ میری بدقسمتی ایک طرف رہی، ویسے میرا دل تو یہی گواہی دیتا ہے کہ اس رسول کو اللہ نے واقعی سچا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب دیانتداری کا مسئلہ آتا ہے تو کائنات میں ان جیسا دیانتدار کوئی نہیں ملتا۔ جب ایمانداری کا مسئلہ آتا ہے، امانت داری کا، تو دنیا کے اندر امانت داری میں ان کا ثانی ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ جب شرم و حیا کا معاملہ آتا ہے تو ان جیسا شرم و حیا کا مالک کوئی نہیں ملتا، اور جب شریف النفس ہونے کے اعتبار سے دنیا کے اندر ان کے مقابلے کا کوئی شریف تلاش کیا جاتا ہے تو خدا کی قسم کوئی نہیں ملتا۔ اور اسی طرح جب ان کے اخلاق جیسا کوئی صاحب اخلاق ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان جیسا با اخلاق کوئی نظر نہیں آتا۔ ارے نظر آئے بھی کیسے؟ رب نے کوئی بنایا ہو تو نظر آئے، رب نے کوئی پیدا کیا ہو تو نظر آئے۔ رب العالمین نے تو اس محبوب کو بنانے کے بعد قلم ہی توڑ دیا تھا کہ نہ رہے بانس، نہ رہے بانسری اور کوئی دوسرا، ان جیسا بنانا مقصود ہی نہ تھا۔ اس واسطے رب العالمین نے جتنا حسن تھا وہ سارے کا سارا اس نبی کو عطا کر دیا، جتنی خوبیاں تھی وہ ساری کی ساری اس نبی کو عطا کر دی۔ جو کمالات تھے، جو درجات تھے، جو رفعتیں تھی، جو عظمتیں تھی، جو شانوں کے اندر بلندیاں تھی، وہ ساری کی ساری رب العالمین نے اس محبوب مصطفیٰ کو عطا فرما کے ان کو دنیا کے اندر بھیج کر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یوں سمجھو کہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا سب سے بڑا صاحب کمال جس کو میں نے بنا کر بھیجنا تھا، آج ان کو دنیا کے اندر جلوہ گر فرما دیا ہے۔ اب صحابی نے اگلا سوال کیا، اس نے کہا ابو جہل دیکھ، تو مانتا ہے کہ ان جیسا دیانتدار کوئی نہیں، ان جیسا امانتدار کوئی نہیں، ان جیسا شریف النفس کوئی نہیں، ان جیسا سچا کوئی نہیں، ان جیسا شرم و حیا کا مالک کوئی نہیں، ان جیسا صاحب اخلاق کوئی نہیں، تو پھر ان کا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ کہنے لگا یہ بات اصل کرنے والی تھی جو اب آپ نے کی ہے۔ کہنے لگا بات یہ ہے، دیکھو ہر بندے کی اپنی عزت ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر میری کتنی عزت ہے، تو جب میں ان کا کلمہ پڑھ لوں گا تو میری عزت ختم ہو جائے گی، میری عزت یہ والی نہیں رہے گی۔ تھا کافر، ہو کافر، ساتھ عقل و شعور بھی ہو، یہ دو چیزیں کبھی کسی بندے کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ عقل و شعور اللہ تعالیٰ اسی کو عطا کرتا ہے جو امام الانبیاء کا سچے دل سے غلام بن جایا کرتا ہے۔ تو اب چونکہ ایمان کی دولت سے محروم تھا تو یہ بات کر گیا، کہنے لگا اگر اس نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا تو میری عزت نہ رہے گی۔ حالانکہ اس کو پتہ نہیں تھا، ارے ساری عزتیں تو ملتی تب ہے جب کوئی بندہ ان کے قدموں پہ قربان ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت بلال کو کون جانتا تھا؟ وہ تو امیہ کافر کے غلام تھے،
دن رات اسے مارے کھایا کرتے تھے۔ ان کی تو گردن کے اندر رسی ڈال کے بچے ان کو گلیوں کے اندر ایسے گھسیٹتے تھے جیسے کوئی کھلونا گھسیٹا جاتا ہے۔ ان کو تو دن رات تختہ مشق ظلم و ستم کا بنایا جا رہا تھا۔ حضرت صہیب کو کون جانتا تھا جو روم سے چل کر آئے تھے؟ حضرت سلمان کو کون جانتا تھا جو فارس سے چل کر آئے تھے؟ تو اس کو اتنا پتہ نہیں تھا یہ وہ نبی ہے کہ ان کی بارگاہ کے اندر کوئی روم سے چل کر آیا جس کو پہلے کوئی نہ جانتا تھا، وہ بھی اپنے وقت کا یکتائے زمانہ بن گیا، اور کوئی فارس سے چل کر آیا جن کو پہلے کوئی نہ جانتا تھا، جب ان کے قدموں میں آ گیا تو ان کو امام الانبیاء نے سلمان منا اہل البیت کہہ کر اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ اور حضرت بلال جن کو جانتا کوئی نہ تھا، جب انہوں نے اس نبی کی غلامی کو اختیار کیا تو جب وہ غلام مصطفیٰ بن گئے، پہلے ان کو جانتا کوئی نہیں تھا، اس نبی کی غلامی نے ان کو مؤذن رسول بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے گھر اس کے کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر چڑھا دیا تھا۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس نبی کی غلامی کیا کچھ دیتی ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا تو پھر وہ اتنی بات کبھی نہ کرتا کہ اگر میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو میری تو عزت دنیا سے ختم ہو کر رہ جائے گی۔ حالانکہ اس کا یہ کہنا غلط تھا۔ عقل مند ہوتا تو کہتا کہ واقعتاً اگر میں نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو یہ میری بد نصیبی ہے، ہر عزت ملتی اسے ہے جو ان کے قدموں کے اندر آ کر اپنے سر کو جھکا کے رکھ دیا کرتا ہے۔